میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز کا واقعہ ہے۔ میں ایک دروازے پر بیٹھا تھا اور میں نے دیکھا کہ ایک جنازہ میرے قریب سے نکلا۔ جب جنازہ قریب سے نکلا تو میں نے کیا دیکھا کہ جنازے میں سے کسی بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں جنازے کو دیکھتا رہا، بچہ روتا چلا گیا۔ جنازہ لوگ لے کر کے نکل گئے، اس کو لوگ دفنا کر کے لوٹ آئے۔ شام ہوئی، شام ہونے کے بعد جیسے ہی صبح کا وہ سورج نکلا تو میں قبرستان کی طرف سے نکلا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک معصوم سی بچی، چھوٹی سی بچی اپنے باپ کی قبر پر بیٹھ کر کے رو رہی تھی، اپنے باپ کی قبر پر بیٹھ کر کے آنسو بہا رہی تھی۔ میں نے سنا، کھڑے ہو کر کے میں نے اس بچی کی درد بھری فریاد، اس بچی کے درد بھرے بول میں سنتا رہا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلتے رہے۔ وہ بچی کہہ رہی تھی، اے بابا جان، جب آپ دنیا میں حیات تھے، جب آپ دنیا میں زندہ تھے تو اے بابا جان آپ کے لیے میں کھانا لا کر کے میں دیتی تھی۔ اے بابا جان، دنیا میں جب آپ زندہ تھے، آپ کو بھوک لگتی تھی، میں آپ کے لیے کھانا لے کر کے آتی تھی۔ اے بابا جان، جب آپ کو رات قبر میں بھوک لگی ہوگی تو آپ کو کھانا کس نے کھلایا ہوگا؟ آپ کو کھانا کس نے لا کر دیا ہوگا؟ اے بابا جان، جب آپ دنیا میں حیات تھے، جب آپ کو پیاس لگتی تھی، میں آپ کے لیے دوڑ کر کے پانی لے کر آتی تھی۔ اے بابا جان، جب آپ کو آج رات پیاس لگی ہوگی تو آج رات قبر میں تمہیں کس نے پانی پلایا ہوگا؟ اے بابا جان، جب آپ کو دنیا میں حیات تھی، گرمی لگتی تھی، میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کے آپ کی ہوا کرتی تھی۔ اے بابا جان، آج قبر میں تمہیں گرمی لگی ہوگی تو تمہیں قبر میں کس نے ہوا کھلائی ہوگی؟ آپ کے کس نے ہوا کی ہوگی؟ اے بابا جان، جب آپ دنیا میں حیات تھے، آپ کو پسینہ آتا تھا، میں دوڑ کر کے ایک کپڑے سے تمہارا پسینہ پہنچتی تھی۔ جب آج قبر میں تمہیں پسینہ آیا ہوگا تو اے بابا جان، تمہارے پسینوں کو کس نے پوچھا ہوگا؟ جب آپ کو نیند آتی تھی تو میں آپ کی گود میں سو جاتی تھی۔ اے بابا جان، آج قبر میں تمہیں کیسی نیند آئی ہوگی؟ اے بابا جان، جب حیات تھی دنیا میں، مجھے دیکھے بنا تم سے رہا نہیں جاتا تھا۔ اے بابا جان، کل سے تم نے مجھے نہیں دیکھا ہے، رات بھر تم نے قبر میں کیسی گزاری ہوگی؟ اے بابا جان، جب تمہاری نظروں سے میں اوجھل ہو جاتی تھی، تم بے چین بے قرار ہو جاتے تھے۔ اے بابا جان، کل سے میں تمہیں نظر نہیں آئی ہوں، آپ کتنے بے چین ہوں گے، آپ کتنے قبر میں بے قرار ہوں گے۔ اے بابا جان، جب میں آپ دنیا میں حیات تھے، آپ کے لیے میں پانی لے کر آتی، تمہارے لیے کھانے لے کر آتی۔ اے بابا جان، جب سونے کا وقت ہوتا، میں تمہارے لیے بچھونا بچھاتی، تمہارے لیے بستر کرتی۔ اے بابا جان، جب رات آپ کو قبر میں نیند آئی ہوگی تو تمہارے لیے بچھونا کس نے بچھایا ہوگا؟ تمہارے لیے بستر کس نے لگایا ہوگا؟ اے بابا جان، جب آپ دنیا میں حیات تھے، اے بابا جان، آپ مجھے یاد کرتے تھے۔ اے بابا جان، کیا تم نے مجھے کل سے یاد کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ اے بابا جان، میرا رہنا تمہارے بنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اے بابا جان، میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتی۔ اے بابا جان، میں تمہارے بنا وقت نہیں گزار سکتی۔ اے بابا جان، آپ مجھے چھوڑ کر کیسے چلے گئے؟ اے بابا جان، آپ مجھے نظر انداز کر کے کیسے چلے گئے؟ اے بابا جان، میں تمہارے بنا نہیں وقت گزار سکتی، میں تمہارے بنا زندگی کیسے گزاروں گی؟ اے بابا جان، آپ میرے بنا قبر میں کیسے رہیں گے؟ یہ معصوم چھوٹی سی بچی، انجان بچی ہے، اس کو قبر کے حالات پتہ نہیں ہے۔ یہ بچی آنسو بہا رہی تھی، اپنے بابا کی قبر پر لیٹ کر کے، اپنے بابا کی قبر پر ہاتھ رکھ کر کے، کوریا بھر کر کے اپنی بات، اپنے دل کی باتیں اپنے بابا جان سے کہتی ہے۔ اے بابا جان، آپ میرے بنا کیسے رہ رہے ہیں؟ اے بابا جان، آپ مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ اے بابا جان، میں کس کے سہارے رہوں گی؟ اے بابا جان، میں کس کے سہارے زندگی گزاروں گی؟ اے بابا جان، میرے لیے کما کر کون لائے گا؟ اے بابا جان، مجھے اب اپنی گود میں کون سلائے گا؟ اے بابا جان، اب میری پیشانی کو کون چومے گا؟ اے بابا جان، اب مجھے اب ہاتھ پکڑ کر کے کون چلائے گا؟ اے بابا جان، میں اب کس کی انگلی پکڑ کر کے چلوں گی؟ اے بابا جان، اب میں کس کے سہارے زندگی گزاروں گی؟ اے بابا جان، رات کو میں کس کی گود میں سوؤں گی؟ اے بابا جان، میں کس کے سہارے اپنی زندگی کو بسر کروں گی؟
اے بابا جان تمہاری بہت یاد آتی ہے، اے بابا جان لوٹ کر کے آ جائیں، اے بابا جان لوٹ کر کے واپس آ جائیں، اے بابا جان تمہاری بیٹی پریشان ہے، اے بابا جان مجھے کس کے سہارے چھوڑ کر کے چلے گئے، مجھے کس کے سہارے دنیا میں چھوڑ کر کے اکیلے چلے گئے، اے بابا جان تم نے یہ بھی نہیں سوچا میں تمہارے بنا کیسے رہوں گی۔ جب اتنا حضرت حسن بصری فرماتے ہیں میں نے سنا تو میری آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس بچے کے پاس قریب گیا، جانے کے بعد بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بچے کو اپنے سینے سے لگایا اور بچے کو سہارا دیا، حوصلہ دیا اور بچی سے کہا بچی تمہارے بابا قبر میں چلے گئے، اے پیاری بچی، اے شہزادی اب تمہارے بابا جان قبر میں چلے گئے ہیں۔ اے بیٹی اگر پوچھنا ہے تو یہ نہ پوچھیں کہ بابا جان تمہیں کھانا کس نے دیا ہوگا، اے بیٹی یہ نہ پوچھ کہ بابا جان تمہارے لیے بستر کس نے بچھایا ہے، بیٹی پوچھنا تو یہ نہ پوچھ کہ بابا جان تمہیں پانی کس نے پلایا ہوگا، اے بابا جان تمہارے لیے ہوا کس نے کی ہوگی، بیٹی پوچھنا تو یہ نہ پوچھ کہ بابا جان تمہارے پسینوں کو کس نے صاف کیا ہوگا، تمہارے لیے پانی کون لے کر آیا ہوگا، بیٹی اگر پوچھنا ہے تو اپنے بابا جان سے یہ پوچھ اے بابا جان جب ہم نے تمہیں قبر میں اتارا تھا تمہارا نیا لباس تھا، تمہارا خوبصورت لباس تھا، اے بابا جان کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تمہارے لباس کو رات میں بدل دیا گیا ہو، اے بابا جان جب آپ نے قبر میں اتارا تھا آپ کو ہم نے خوبصورت بنا کر کے دلہا بنا کر کے قبر میں اتارا تھا، اے بابا جان کہیں ایسا تو نہ ہے کہ تمہاری قبر پر تمہارے جسم پر کیڑے مکوڑے چھوڑ دیے گئے ہوں، اے بچی اگر پوچھنا ہے تو اپنے بابا جان سے یوں پوچھ اے بابا جان ہم نے آپ کو ہم نے خوبصورت کفن پہنا کر کے قبر میں لٹایا تھا، اے بابا جان جیسے آپ کو ہم نے کفن لپیٹ کر کے قبر میں اتارا تھا، اے بابا جان کفن ویسا کا ویسا ہے یا بدل دیا گیا ہے، اے بابا جان آپ کے قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے کھڑا بنایا گیا ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنایا گیا ہے، اے بابا جان جب ہم نے آپ کو قبر میں اتارا تھا آپ کا خوبصورت چہرہ تھا، اے بابا جان کہیں ایسا تو نہ ہے کہ تمہارے چہرے کو بدل دیا گیا ہو، اے بابا جان جب ہم نے آپ کو قبر میں اتارا تھا تو آپ کو خوشبو لگا کر کے قبر میں رکھا تھا، اے بابا جان کہیں ایسا تو نہ ہے کہ اب تمہاری خوشبو بدبو میں بدل دی گئی ہو، اے بابا جان کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تمہاری قبر میں جہنمی کھڑکیاں کھول دی گئی ہو، اے بابا جان آپ کے لیے جنتی کھڑکیاں کھولی گئی ہیں یا جہنم کی کھڑکیاں کھولی گئی ہیں، اے بابا جان ہم نے آپ کا چہرہ قبلے کی طرف رکھا تھا آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہے یا پھیر دیا گیا ہے، اے بیٹی اپنے بابا سے پوچھنا تو یہ پوچھ اے بابا جان جب ہم نے آپ کو قبر میں اتارا تھا جیسے اتارا تھا ویسے کے ویسے ہی ہے یا آپ کے جسم کو بدل دیا گیا ہے، اے بابا جان ہم نے آپ کو قبر میں اتارا ہے، اے بابا جان آپ یہ بتائیں کہ اللہ تم سے راضی ہے یا ناراض ہے، اللہ تم سے خوش ہے یا ناراض ہے، اے بابا جان ہم نے قبر میں اتارا تھا آپ کی قبر کی چوڑی تھی، اے بابا جان کہیں ایسا تو نہ ہے کہ قبر میں آپس میں مل چکی ہو، اے بابا جان قبر کو آپس میں ملا تو نہ دیا گیا ہے، اے بابا جان آپ کی قبر کو اندھیرے میں بدل دیا گیا ہے یا پھر نور کے اجالے میں تبدیل کر دیا گیا ہے، اے میرے بھائیوں یاد رکھنا وہ ایک اندھیری کوٹری ہے، وہ اندھیرا گھر ہے، وہ سانپ اور بچھوؤں کا گھر ہے، وہاں پر ویرانی ہے، وہاں پر صرف دہشت ہے، وہاں پر گھبراہٹ ہے، وہاں پر صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اپنے اعمال کے حساب سے قبر کو چوڑی چمکیلی بنا لو، اپنے اچھے عمل کے بنا پر قبر کو اچھا بنا لو، اے نوجوانوں اللہ کی عبادت کرو، زندگی گزر جائے گی، وقت گزرتا چلا جائے گا، نہ وقت غموں کو دیکھ کر کے ٹھہر جاتا ہے، نہ خوشیوں کو دیکھ کر کے وقت رک جاتا ہے، نہ غربت کو دیکھ کر کے وقت رکتا ہے، نہ دولت کو دیکھ کر کے وقت رکتا ہے، وقت چلتا رہتا ہے، وقت گزرتا چلا جاتا ہے، زندگی بسر ہوتی چلی جاتی ہے، زندگی کے لمحے ختم ہوتے چلے جاتے ہیں، زندگی کی سانسیں کم ہوتی چلی جاتی ہیں، زندگی کی سانسیں ختم ہوتی چلی جاتی ہیں، ایک وقت وہ آتا ہے ہمارے دوست بھی ساتھ چھوڑ دیں گے، ہمارے یار بھی ساتھ چھوڑ دیں گے، ہر کوئی ساتھ چھوڑ دے گا، بس تجھے کفن میں لپیٹ کر کے قبرستان
انسان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ کسی شاعر نے کہا تھا نا، جاگنا ہے جاگ لے، افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ میرے بھائی، قیامت تک قبر میں رہنا ہے، اچھا عمل کرو گے قبر میں سکون سے رہو گے، اور برے عمل کرو گے تو پھر یاد رکھنا اللہ کے عذاب میں گرفتار کر دیے جاؤ گے۔ اس لیے رب کو راضی کر لے، وقت ہے، آج بھی رب کو راضی کر لیں، رب کو راضی کر لیں۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اور اطلسوں کا مخاب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاک کفن رہ جائے گا۔ پھر بھائیوں، رب کو راضی کر لیں، وقت ہے، رب کو راضی کر لیں۔